الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، او كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے پاک کلام میں ہم سب کو ایک حکم دیا ہے. فرمایا: فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے: احرص علی ما ینفعک، ایسے کاموں میں حرص کرو جو تمہیں فائدہ دیں. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرو. ولا تعجز، اور عاجز بن کر مت بیٹھ جاؤ، تھک کر مت بیٹھ جاؤ. قرآن کریم کی اس آیت فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث احرص علی ما ینفعک، حرص کرو ان کاموں کی جو تمہیں فائدہ دیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، حرص کرنا چاہیے. آپ اگر دیکھیں تو یہ حرص ایسی صفت ہے، ایسی خصلت ہے کہ یہ دنیاوی کاموں میں مذموم ہے، بری ہے، ناپسندیدہ ہے. کسی کی دولت کی حرص کرنا، کسی شہرت کی حرص کرنا، کسی عہدے کی حرص کرنا، عزت کی حرص کرنا، اچھے مکان، اچھے کاروبار کی حرص کرنا، اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں. کسی بھی چیز کی حرص کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، ناپسند ہے. بلکہ دنیاوی کاموں میں اللہ کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قناعت پسند ہے. قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر شکر ادا کرے اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر کرتے ہوئے استعمال کرے. لیکن جب مسئلہ آخرت کا آتا ہے، مسئلہ جب دنیا کے بعد کی زندگی کا آتا ہے، تو خود ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود حکم فرما رہے ہیں کہ حرص کرو، احرص علی ما ینفعک، ان کاموں کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، جو تمہارے کام آئے، اور آخرت میں کام آنے والے کام اور آخرت میں نفع دینے والی چیزیں وہ ہیں نیک اعمال. چنانچہ
ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ہمارے اندر کوتاہی ہے، تو ہم یہ حرص کریں کہ ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور اس کی اللہ رب العزت والجلال سے دعا بھی کریں۔ اور یہ حرص صحابہ کرام میں موجود تھی۔ حضرات صحابہ کرام ایک دوسرے کی حرص کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں واقعہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مالدار صحابہ جنہیں اللہ نے دولت دی ہے وہ جسمانی عبادت تو ہمارے ساتھ کرتے ہی ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں مال و دولت دیا ہے تو وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اے اللہ کے نبی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی دلجوئی فرمائی اور ان کے جذبات کا خیال رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ دیکھیے، پہلے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے حص یہ قابل رشک۔ ہم اگر ہوتے تو ہم جیسے تو یوں سوچتے، کیا سوچتے ہیں بلکہ کہ اللہ نے اسے مال دیا ہے، بڑی عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اسے دولت دی ہے، بڑی سکون کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن صحابہ کی سوچ یہ نہیں تھی۔ صحابہ اللہ کے نبی سے آ کر کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی وہ جسمانی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی جسمانی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے انہیں مال دیا ہے تو وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور صدقہ خیرات ہم نہیں کر پاتے۔ تو اصل ان کی سوچ مال کے لیے یہ تھی کہ ہم بھی مال آئے تو صدقہ خیرات کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ ان صدقہ خیرات کرنے والوں سے تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب تم سونے کے لیے لیٹا کرو تو 3 مرتبہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو۔ جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں ان سے زیادہ تمہارا ثواب ہو جائے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا گیا۔ اب یہ غریب صحابہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس تسبیح کو پڑھنے لگے۔ مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، کیونکہ دین کی ہر بات تو ہر ایک کے لیے، انہوں نے بھی تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ غریب پھر دوبارہ سے حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہا، اللہ کے نبی اب تو وہ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو قسمت کی بات ہے، اللہ کس کو کس چیز سے نوازتا ہے، بس اللہ نے جو توفیق دے رکھی ہے اس کو کرتے رہا۔ تو بہرحال اس واقعے کو سنانے کا مقصود یہ ہے کہ نیک کاموں میں اور بھلے کاموں میں اللہ رب العزت والجلال کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرص پسند ہے۔ اس لیے فرمایا احرص علی ما ینفعک، ان کاموں میں حرص کرو جو تمہیں آخرت میں فائدہ دے۔ اور جب کسی کو کوئی نیک عمل کرتا دیکھے اور وہ عمل ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ جیسے یہ نیک عمل کر رہا ہے مجھے بھی اس جیسا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی بھی یہ سوچ کر نہ بیٹھ جانا کہ
یہ تو بھائی فری ہے اس لیے یہ اتنے کام کر لے گا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا، یہ تو فری ہے تہجد کی نماز پڑھ لے گا، بھائی ہمیں تو بڑے کام ہیں لہذا ہمارے بس کی نہیں۔ یہ سوچ کبھی اپنے دل میں نہ لانا، اس لیے اللہ کے نبی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آدمی کے بس میں کچھ نہیں ہے، آدمی کا کام ارادہ کرنا ہے، اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے احرص علی ما ينفعک، جو کام تمہیں آخرت میں فائدہ دے ان کی حرص کرو، اور یہ سمجھ کر مت بیٹھ جانا کہ ہم سے نہ ہونے کے، اس لیے دوسرا جملہ فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھے اور خود یہ اس کام کو نہیں کر رہا ہے تو یہ دل میں پہلی تمنا یہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، اے اللہ میں بھی اس کو کرنا چاہتا ہوں، اور فوراً اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی اس میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، اسباب مہیا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَعْجِزْ، عاجز بن کر مت بیٹھ جانا، ہمت ہار کر مت بیٹھ جانا، کوشش کرنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھ کر آ جاتا ہے اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جو شخص جنازے کی نماز میں بھی شریک ہوا اور دفن تک رہا تو اسے 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ قیراط یہ ایک اس وقت کا وزن ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ قیراط دنیا کا مراد نہیں ہے، یہ آخرت کا قیراط ہے۔ آخرت کا قیراط کی آپ نے مثال دی کہ 1 قیراط احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس بڑائی اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہے، کیونکہ مثال کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے، اور صحابہ کے سامنے احد پہاڑ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ 1 قیراط احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، انہیں تعجب ہوا، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا کیا تم نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر افسوس کر رہے ہیں، افسوس کہ ہم نے تو بڑا ثواب ضائع کر دیا، ہم نے تو بڑا نقصان کر لیا، کتنے مرتبہ جنازوں میں نہیں گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حرص کی بات تھی آخرت کے اعتبار سے۔ آخرت میں اپنے نامہ اعمال میں ثواب کے بڑھانے کے لحاظ سے اس قدر فکر مند رہا کرتے تھے۔ بعد کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک مشہور بزرگ ہیں، تابعی ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا تو پوچھا بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے دیکھو ایک بات یاد رکھیں، خواب یقینی نہیں ہوتے ہیں، لیکن خواب کے ذریعے کبھی کبھی اللہ بشارت سناتا ہے تو اسے بالکل سچ تو سمجھ نہیں لینا چاہیے۔ نبی کا خواب بالکل وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن خوابوں کے ذریعے سے بشارت دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سچا خواب وحی کا 46واں حصہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے سنیں۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ کیسی گزری؟ کہ اللہ نے اپنے فضل سے بس معاملہ آسان کر دیا اور بیڑا پار کر دیا، لیکن ہمارے گھر کے سامنے والا جو لوہار تھا اس سے درجہ نیچے رہ گیا۔ یہ میں حرص پر سنا رہا ہوں۔ وہ آدمی جو خواب دیکھنے والا ہے وہ کہنے لگا کہ آخر لوہار کون ہے کہ عبداللہ ابن مبارک بھی اس سے نیچے کے درجے پر رہ گئے۔ وہ اس کی تحقیق کے لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے محلے میں گیا
اور عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے آس پاس اس نے معلوم کیا کہ یہاں کوئی لوہار تھا جس کا ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے. کہنے والے کہتے ہیں بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے سامنے گھر تھا اس کا انتقال ہوا ہے. وہ گھر پہنچا، اس لوہار کے دروازہ کھٹکھٹایا اور گھر کے اندر جانے کی اجازت مانگی. وہ گھر بلا لیا گیا تو ان کی بیوی سے، اس لوہار کی بیوی سے اس نے اپنا خواب ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کو میں نے خواب میں دیکھا. انہوں نے اس طرح بتایا کہ میں اس لوہار سے نیچے کے درجے پہ رہ گیا. آخر تمہارے شوہر کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ عبداللہ ابن مبارک سے بھی اونچا چلا گیا؟ وہ کہنے لگی کہ کوئی خاص عمل تو نہیں تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ درجہ ملا ہو، لیکن میری معلومات کے مطابق 2 عادتیں ان کی ایسی تھی جو اوروں میں نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے ان 2 عادتوں ہی کی وجہ سے ان کو یہ درجہ حاصل ہو گیا ہو. پہلی عادت کیا تھی؟ کہنے لگی کہ پہلی عادت تو یہ تھی کہ وہ دن بھر لوہا پیٹتے تھے، اوزار بناتے تھے، لیکن جیسے ہی کان میں اذان کی آواز پڑتی تھی، ادھر مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر، اور ان کا ہتھوڑا اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا تھا، تو اس ہتھوڑے کو بھی وہ لوہے پر نہیں مارتے تھے بلکہ اوپر اٹھا ہوا رہتا تھا تو پیچھے کو ڈال کر اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے. پہلی عادت تو ان کی یہ تھی، یعنی جیسے ہی اللہ کے منادی نے ندا دی، مؤذن نے اذان دی، انہوں نے کام وہی چھوڑ دیا اور نماز کی تیاری میں لگ گئے. اور دوسری عادت یہ تھی کہ ہمارے سامنے بڑے بزرگ رہتے تھے، عبداللہ ابن مبارک، وہ رات کے وقت میں اپنی چھت پر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ میرے شوہر عبداللہ ابن مبارک کو دیکھتے تھے تو اپنے دل میں رشک کرتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کاش میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح رات میں تہجد پڑھوں، اور اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن کام ان کا ایسا تھا کہ دن بھر لوہا پیٹتے پیٹتے تھک جاتے تھے، 5 نمازیں تو پڑھتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کے اس عمل کو دیکھ کر ان کے دل میں جو داعیہ پیدا ہوتا تھا اور جو شوق پیدا ہوتا تھا، اور اللہ رب العزت والجلال سے جو دعا کرتے تھے، اللہ نے وہ دعا ان کی قبول کر لی. اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آدمی اگر کسی بات کی تمنا رکھے، بلکہ شہادت کی بات ہے حدیث میں کہ اگر کوئی آدمی زندگی بھر شہادت کی تمنا رکھتا ہے اور یہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ مجھے اپنے راستے کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، لیکن وہ کسی وجہ سے شہید نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے. یہ حدیث ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کی تہجد دیکھ کر وہ رشک کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے اللہ سے. اللہ رب العزت والجلال نے ان کی یہ ادا، ان کی یہ دعا اور ان کا یہ رشک ایسا قبول کیا کہ عبداللہ ابن مبارک سے بھی اونچے درجے پر پہنچ گئے. اس لیے میرے بھائی، ہم سب کو ایک دوسرے کو نیکی کے کام کرتے ہوئے دیکھ کر نیکی کے کاموں کے لیے خود کے اندر بھی حوصلہ پیدا کرنا چاہیے اور خود کو نیکی کے کاموں میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم دینی کاموں کے بجائے دنیا کے کاموں میں تو ہوڑ کرتے ہیں. اس نے میں ایسا گھر بنایا ہے میں اس سے اونچا اور اس سے اچھا بناؤں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کو دنیاوی کاموں پر ہوڑ کے طور پر نہیں لگایا.
ضرورتیں جیسی پوری ہو رہی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے نیک اعمال کو دیکھ کر نیکی کے کاموں میں ہوڑ اور حرص کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ خود اللہ کہہ رہا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑو۔ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے نیک کام کو دیکھ کر نیکی کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔